العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یقیناً آپ حضرات کو یاد ہے ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 400 آداب پڑھ رہے تھے جن میں آپ نے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اسی دوران بعض اوقات مطالعے کے دوران کچھ بعض ایسی روایتیں نظر سے گزرتی ہیں کہ میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مومنین تک پہنچ جائے، پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ اس کا نام ہم نے بریکنگ نیوز رکھا تھا۔ جب آپ قومی خبریں یا کسی پرائیویٹ چینل پر خبریں نشر ہوتی ہیں تو اچانک کوئی غیر معمولی خبر اسٹوڈیو میں وہ پہنچتی ہے تو اپنا معمول کا پروگرام روک کے نیچے لکھا ہوا آتا ہے بریکنگ نیوز، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار کی جلد نمبر 91 ہے۔ چونکہ یہ نشر بھی ہوتا ہے یہ درس، اگر کوئی دلچسپی رکھنے والے دینی طالب علم اس کو سن رہے ہوں ان کے لیے جلد نمبر 91 ہے، صفحہ نمبر 184 ہے اور باب نمبر 35 حدیث نمبر 1۔ اس کو آیت اللہ عاصم محسنی نے بہار الانوار کی 110 جلدیں جو جامع اہل بیت کی لائبریری میں ہیں، وہ جب جہاد افغانستان کے دوران وہ یہاں ہوتے تھے تو روزانہ یعنی 5-6 جلدیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور ہفتہ 10 دن کے اندر اس روایت کے جتنے بھی راوی ہوتے تھے ان کے حالات زندگی کو پڑھ کے جو روایت راویوں کے حالات کی روشنی میں صحیح و سند ہوتی تھی، واقعی کلام معصوم ہوتا تھا۔ شیخ صاحب چونکہ یہ ان کی ذاتی کتاب نہیں تھی، شیخ صاحب سے انہوں نے اجازت لے رکھی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں جو روایات میرے نزدیک صحیح و سند ہیں یعنی واقعی کلام معصوم، اس کے شروع میں کچی پنسل سے سواد لکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ صحیح روایت ہے۔ اچھا، اس کے اوپر کچی پنسل سے سواد لکھا ہوا ہے، کچی پنسل سے سواد لکھا ہوا ہے۔ احمد ابن ثابت الدوالیبی عن محمد ابن علی ابن عبد الصمد عن علی ابن عاصم عن ابی جعفر الثانی۔ ہمارے 12 اماموں میں 2 امام ابو جعفر کہلاتے ہیں، کنیت کہلاتے ہیں۔ کنیت جس امیر مومنین کی کنیت ابو الحسن ہے، یعنی بڑے بیٹے کے باپ کے طور پر وہ بلائے جاتے ہیں۔ یہ احترام کا انداز ہوتا ہے، عربوں میں احترام کا انداز ہوتا ہے کہ نام نہیں لیتے تھے فلان کا بابا ابو الحسن۔ تو ہمارے 12 اماموں میں 2 امام ابو جعفر ہیں۔ ایک امام محمد باقر، چونکہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ ایک امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے بھی ایک بیٹے تھے جعفر، جن کی وجہ سے وہ ابو جعفر کہلاتے ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں امام جو ہے نا، امام محمد باقر بھی محمد ابن علی ہیں اور امام محمد تقی بھی محمد ابن علی ہیں، چونکہ وہ امام رضا جن کا نام علی تھا، علی ابن موسیٰ رضا ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ عن ابی جعفر الثانی، امام محمد تقی اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں، یعنی امام رضا سے، وہ امام موسیٰ کاظم سے، وہ امام جعفر صادق سے، اور وہ امام محمد باقر سے، اور امام محمد باقر امام زین العابدین سے، عن الحسین ابن علی۔ یہ روایت پہنچتی ہے امام حسین علیہ السلام تک۔ قال، یعنی اس روایت میں امام حسین اور امام زین العابدین کے فضائل بیان ہوئے ہیں رسول خدا کی زبان مبارک سے۔ امام فرماتے امام حسین، دخلت علی رسول اللہ، میں رسول خدا کی خدمت میں گیا یا میں آپ کے حجرے میں داخل ہوا، وعندہ ابی ابن کعب، مجھ سے پہلے ابی ابن کعب جو ایک صحابی تھے وہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال لی رسول اللہ، رسول خدا نے مجھ سے
مخاطب ہو کے فرمایا، میرے خیال میں اب تک نہیں سنی ہوگی آپ نے یہ روایت نا، اس کا اجر اور ثواب ہم سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ کریں گے۔ فقال علی رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا، مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین۔ ابو عبداللہ بھی ہمارے 12 اماموں میں سے 2 اماموں کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ایک امام حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور ایک امام جعفر صادق۔ روایات کی کتابوں میں اکثر مقامات جہاں پر ان ابی عبداللہ آیا ہوا ہے، اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ رسول خدا نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا، مرحبا بکا، اس کا عام ترجمہ خوش آمدید کہا جاتا ہے، لیکن یہ عربی میں جو مرحبان کا مفہوم ہے نا، وہ خوش آمدید سے ادا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ میرے پاس آپ کو سمجھانے کے لیے متبادل نہیں ہے، لہذا یہی لفظ استعمال کروں گا، خوش آمدید یا ابا عبداللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے زینت۔ رسول خدا اپنے نواسے سے کہتے ہیں کہ اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت ابو عبداللہ، خوش آمدید۔ فقال لہ ابی، امام حسین فرماتے ہیں ابی بن کعب جو بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا، یا رسول اللہ، وَكَيْفَ يَكُونُ یا رسول اللہ زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَحَدٌ غَيْرَكَ، آپ کے سوا اس کائنات میں کون آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو سکتا ہے؟ ہم تو صرف آپ کو آسمانوں اور زمینوں کی زینت سمجھتے ہیں، اور آپ اپنے نواسے کو کہہ رہے ہیں یا زین السماوات والارض۔ کہتے ہیں کہ کیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک، آپ کے سوا کون زمین اور آسمان کی زینت بن سکتا ہے؟ فقال یا ابی، اے ابی ابن کعب، والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس خدا کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے۔ اکثر مقامات پر یہ کہیں اس الفاظ میں، وہ جب ادھر مقام غدیر قم میں اور اس نے کہا نا کہ بھئی یہ آپ نے من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے کیا ہے، تو ادھر رسول خدا نے فرمایا تھا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، خدا کے حکم سے کیا ہے۔ یعنی خدا کے ساتھ ساتھ، خدا کے نام کے ساتھ ساتھ رسول خدا اللہ کی کسی نہ کسی صفت کو بھی قسم کھاتے وقت ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ادھر فرمایا والذی، واو کا مطلب ہے اقسم، واو قسم کے لیے آتا ہے، کبھی عربی میں واو قسم کا معنی دیتا ہے، واللہ یعنی اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، کبھی واو اور کے معنی میں آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے، محمد و فلان و فلان و فلان نا، کبھی قسم کے لیے آتا ہے اور کبھی اور کا معنی دیتا ہے، اور کا معنی والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ یہاں فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس خدا کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین زمین پر جتنا عظیم ہے اس سے زیادہ عظیم آسمانوں میں ہے۔ جتنا احترام یا حسین یا محبت زمین والے حسین سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ احترام اور محبت آسمانوں والے کرتے ہیں۔ آسمان میں کون ہے؟ فرشتے ہیں نا، فرشتے ہیں، یعنی زمین کی پشت پر بسنے والے لوگ جتنا حسین کا احترام کرتے ہیں یا ان کے دل میں حسین کی جتنی محبت ہے، اس سے زیادہ محبت آسمانوں میں بسنے والے فرشتے حسین کی تکریم کرتے ہیں، حسین ان کے نزدیک عظیم ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، ابتدائی حصہ سنا ہوا ہے، بعد کا حصہ نہیں سنا۔
یہ پہلی دفعہ سنیں. وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، عرش الہی کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے، عرش الہی کے دائیں طرف حسین کے بارے میں لکھا ہوا ہے مصباح ہدا و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اور کیا ہے؟ وہ امام غیر وہن، ایسے امام ہے جو کمزور نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا فإن الدعی ابن زیاد کے بارے میں کہا، ہاں یہ بندہ خدا پتہ نہیں جس کے بہت سارے لوگ جس کے باپ ہونے کے دعوے دار ہیں، رکض بین اثنتین، مجھے دو راستوں میں سے ایک راستہ ان کے انتخاب پر مجبور کر دیا ہے، بین السلۃ والذلہ، یا تلواریں نکالی جائیں نیاموں سے یا پھر ذلت گوارا کروں اور یزید کی بیعت کروں. اس کے بعد پھر یہ نعرہ حسین کا پوری دنیا میں ابھی پھیل گیا ہے، ہیہات من الذلہ. یہ کمزور امام اس طرح کے اعلان نہیں کرتا خونخاروں کے سامنے، ہاں خونخاروں کے سامنے. غیر وہن وعز وفرق فخر وشرف وذخر، حسین سراپا عزت، سراپا فخر اور سراپا ذخیرہ الہی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَكَّبَ فِي صُلْبِهِ نُطْفَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً زَيِّقَةً، خدا نے حسین کی پشت میں ایسا پاک و پاکیزہ اور بابرکت وجود کو رکھا ہے. وَلَقَدْ لُقِّنَ دَعْوَاتٌ، یہ جو حسین کی پشت میں جو پاکیزہ وجود ہے نا، اس کو وہ دعائیں جو ہے نا اس کو سکھائی گئی ہیں قدرت کی طرف سے. ما یدعو بہن مخلوق، جو بھی وہ دعا کرے گا الا حشرہ اللہ عز وجل معہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس وجود پاک کے ساتھ مشہور فرمائے گا. اشارہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف نا. حسین کی پشت میں کس کا وجود ہے؟ امام زین العابدین کے ہے نا. اس کی پشت میں اس بابرکت وجود میں پاکیزہ وجود میں وہ دعا رکھ دی گئی ہے، ما یدعو بہن مخلوق، جو مخلوق بھی وہ دعائیں کرے گا الا حشر اللہ عز وجل معہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اسی پاکیزہ وجود کے ساتھ محسوس فرمائے گا. وَكَانَ شَفِيعَهُ فِي آخِرَتِهِ، اور روز قیامت یہ حسین کی پشت میں موجود پاکیزہ وجود یہ اس کے لیے شفاعت کرے گا دعا کرنے کے لیے. وَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَهُ، اس کی تمام مشکلات کو مصائب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، آسائش نصیب فرمائے گا. قَضَى بِهَا دَيْنَهُ، ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے قرض بھی اتارے گا. یسر امرہ، اس کے وہ یسر عسر کے مقابلے میں آتا ہے نا، ان مع العسر یسرا، اس کی تمام مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا جو یہ دعا کرے گا. اوضح سبیلہ، اس کے لیے حق کے راستے واضح کر دے گا اللہ تعالیٰ، وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، اس کے لیے حق کے راستوں کو واضح فرمائے گا. وَقَوَّاهُ عَلَىٰ عَدُوِّهِ، دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو طاقتور بنا دے گا جو یہ دعا پڑھے گا. وَلَمْ يُهْتَكْ سِتْرُهُ، کبھی بھی اس کی حد کی حرمت نہیں ہوگی زندگی میں. فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، ابی بن کعب نے رسول خدا کی خدمت عرض کیا، وَمَا هَذِهِ الدَّعْوَاتِ یا رسول اللہ، یہ کون سی دعا ہے جو حسین کی پشت میں موجود اس پاکیزہ وجود میں رکھ دی گئی ہے؟ فرمایا وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک بکلماتک ومعاقد عزک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک ان تستجیب لی فقد رحقنی من امر عسرا فاسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل لی من عسری یسرا. وہ یہ دعا یہ ہے. اچھا لگتا ہے میں نے پہلے کسی کو یہ دعا لکھ کے دی ہے، اس لیے اس کے اوپر زیر زبر بھی لگا ہوا ہے، ورنہ عام طور پر باقی دعائیں ہیں ان پر زیر زبر نہیں ہے. میں خود تو چونکہ میں نے نحو پڑھا ہوا ہے، ہمیں وہ قوانین پڑھائے جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہم زیر زبر دیتے ہیں.
اور وہ علم جس کے نتیجے میں جس کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا زیر زبر دے سکتا ہے، جہاں زیر زبر نہ لگا ہوا ہو، اس علم کا موجد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ علم نحو کے موجد حضرت علی علیہ السلام ہے، کیونکہ بہرحال یہ بالکل ابتدائی مدرسے میں پہلے سال ہی وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی ایک لفظ فاعل بن رہا ہو تو اس کو پیش دو، ایک لفظ مفعول بن رہا ہو تو اس کو مثلا زبر دو، کسی اسم کے شروع میں محمد علی من ہے تو اس کے آخر میں زیر دو، ایک پورا وہ ہے تفصیلی احکام ہے، اس علم کے موجد امیر المومنین ہے، تو میں نے اس کے اوپر وہ زیر زبر بھی لگایا ہوا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اب میں کہا مجھے دعا کے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُسَحِّلُ أَمْرَكَ، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو آسان فرمائے گا، وَيَشْرَحُ صَدْرَكَ، اور تیرے سینے میں کشائش، وسعت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، وَيُلَقِّنُكَ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِكَ، جانکنی کے موقع پر جب تمہاری روح جسد خاکی سے نکل رہی ہوگی، اس وقت یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ تجھے سکھایا جائے گا۔ تلقین ہے نا، تلقین سمجھانے کو کہتے ہیں، یعنی تجھے سمجھایا جائے گا جب روح، یہ بہت بڑی کامیابی ہے نا کہ مرنے سے پہلے انسان کی زبان سے لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید جاری ہو۔ بہت سارے لوگ وقت آخر جو ہے نا شیطان ان کو گمراہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ دعا کرے گا جہاں دنیا میں اس کی مشکلات آسان ہوں گی، وہاں یعنی روح جب بدن سے نکل رہی ہوگی تو اس کو سمجھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا کہ بولو لا الہ الا اللہ۔ دعا فرمائیں ہم سب جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہمارا آخری کلام یا گواہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول خدا کی رسالت اور امیر المومنین کی ولایت کا اقرار ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین۔